آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 29 سورہ جن اور آیت نمبر 20 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن حسن جزاک فتارین آمین۔ آمین، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ جن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہیے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ آپ کہیے کہ مجھے اللہ سے ہرگز کوئی بچا نہ سکے گا اور نہ ہی میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پا سکوں گا۔ میں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کا حکم اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آخر دعوانا، تھوڑا سا پڑھا ہے میں نے ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گی آج۔ اچھا، آپ ان سے کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے، شریک سے کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں، افراد ہیں، گروپ ہے، ہجوم ہے کرنے والے ہیں، کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی قابل اعتراض بات تو نہیں کہہ رہا، میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ مشکل کے اوقات میں یا کسی حاجت کے موقع پر صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اور صرف اسی کو پکارتا ہوں، اس لیے کہ میں صرف اسی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہوں، اس میں لڑنے جھگڑنے اور نہیں ماننے والی کوئی بات ہی نہیں۔ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے، کچھ بات کرنی ہوتی ہے تو میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اب وہ آپ لوگوں کی طرح رب نہیں ہے کہ چلو بھائی اس کمرے میں وہاں پر میرا رب بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہم نے پھولوں کے ہار پہنا دیے ہیں، اب ہم اس سے جا کر باتیں کرتے ہیں اور اس سے جا کے مانگتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارا رب جو ہے غیب میں ہے، چھپا ہوا ہے، اور ہماری اصل بات ہی یہی ہے کہ ہم غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں پورا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اب اس میں اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لانا ہوتا ہے، اور چھپی ہوئی باتوں پر، یعنی کہ قیامت ہمیں نظر نہیں ہے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ میں کسی کو شریک نہیں سمجھتا، اور کہیے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھ کرتا ہوں، یعنی کہ میرے اختیار میں صرف اتنی ہی بات ہے کہ میں صرف اللہ کی طرف سے جو مجھ کو وحی آتی ہے میں آپ لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔ اب ہم سب جو دائی ہیں، یا ہم سب جو خلیفہ ہیں، یا ہم سب جو نائب ہیں، ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم نے کیا کام ہے ہمارا، بس اللہ کا کلام ہم نے پڑھا، اس کو ہم نے غور کیا، ہم نے بہت سارے مفکر کی، بہت سارے اسکالر کی ہم نے مطالعہ کیا، اور ہم نے خاص خاص جو بھی ہمیں اس آیت کے سے ریلیٹ جو چیزیں مل رہی ہیں، وہاں سے بھی، یہاں سے بھی، وہاں سے کوئی حدیث مل گئی، یہاں سے کوئی واقعہ مل گیا، یہاں سے کوئی اور آیت مل گئی، تو ان سب کو اکٹھا کر کے ہم نے آگے تک پہنچا دیا۔ تو یہ ہے ہم لوگوں کا کام، اور ہم سب کا کام ہے۔ اب جتنی بھی بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سب لوگوں کا یہی کام ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ وہی اترتی تھی، اللہ کا کلام اترتا تھا اور وہ لوگوں کو پہنچا دیا کرتے تھے ایز اٹ از، اس میں سے کچھ بھی بدلنے پر وہ قادر نہیں تھے کہ کچھ آیت کو ہم گھٹا دیں یا کچھ آیت کو ہم بڑھا دیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر ایسا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ، تو ہم آپ کی رگے گردن کو کاٹ دیں گے، مطلب بہت بڑی وعید بتایا گیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے، یعنی اسی طرح ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو بات کہیں بالکل صحیح بات ہونی چاہیے اور ہماری جامع بات ہونی چاہیے، ادھر ادھر سے ہم باتیں نہ سنائیں کہ اللہ نے کہا ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ ایسی کوئی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے ایسے ایسے ایسے، پھر میں ایک دم رک جاتی ہوں، میں کہتی ہوں بھائی اللہ نے یہ بات نہیں کہی ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے، تو ہمیں یہ بات، ہم اس کو وہ نہ جوڑے نہیں اس چیز سے کہ یہ اللہ نے کہا، تو ایز اٹ از جو بات اللہ نے کہی ہے وہی پہنچانے پر آپ قادر ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے کہ میرا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اگر اس کو مان لو گے، تسلیم کر لو گے، تو یقیناً اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ یا اگر ایک دائی اپنے کسی فرد کو بتاتا ہے یا اپنے پڑوسی کو بتاتا ہے یا اپنی اولادوں کو بتاتا ہے کہ یہ ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے، یا قرآن کو پڑھنا چاہیے، یا اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل، تو اس میں کوئی کسی کا فائدہ ہو نہیں، اس کا اپنا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو دائی ہے اس کا بھی فائدہ ہے، اور جو کر لے گا اس کا بھی فائدہ ہے۔ اور دائی کا فائدہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر وہ نہ بھی کرے گا دائی کا فائدہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے نیکی کا حکم لیا، لوگوں کو بتایا ہے یہ بات، تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، مگر یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ تم کو بھی راہ راست پر لے آؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں ان کو راہ راست پر لے آؤں، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسی طرح، اور اگر نہ ہو تو اس میں جو ہے تمہیں کچھ نقصان، تو میں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہر طرح کا فائدہ اور نقصان اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان دے سکتا ہے، یہ سب میرے اختیار میں کچھ، میں ایک بالکل ایک عام آدمی ہوں، انسان ہوں، مجھے بھی کھانا کھانا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، مجھے بھی پسینہ آتا ہے، میرے بھی بچے ہوتے ہیں، میرا بھی گھر بار ہوتا ہے، مجھے بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، میں بھی تھک جاتا ہوں، بالکل تمہاری طرح میں بھی ایک انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے یہ کام لیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ میں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کا حکم اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، لیکن یہ بات ہم اپنے لیے آیت کو بھی نکالیں کہ میرا بھی یہی کام ہے، ہم سب کا یہی کام ہے کہ جو اللہ کی آیت ہم نے سن لی یا پڑھ لی، اس کو ہم نے لوگوں تک، اس کو پیغام کو پہنچا دوں، خاص کر کے جو مسلمان نہیں ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی نافرمانی کا انجام کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، کتنی بڑی بات ہے نا۔ اور ہم لوگ 5 کام نیکی کا کرتے ہیں تو 7 8 کام برائی کا کر لیتے ہیں، تو پھر لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس رب کے بندے ہیں جس نے ہمیں لی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ بہت بڑی بات ہے ویسے یہ۔ اور وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب گئے تھے معراج پہ، تو وہاں سے جو ان کو 2 3 تحفے ملے تھے، آمنہ رسول تھا اور نماز تھی اور باقی، اس میں ایک یہ بھی تحفہ تھا کہ ایک امت، مطلب امت تمہاری جو ہوگی یا امت ہوگی، وہ جب کوئی گناہ کرے گی اور توبہ استغفار کرے گی تو میں اسے معاف کروں گا۔ یہ بھی ایک تحفہ ہے، یہ بڑی بات ہے ویسے، کہ اگر اللہ نہ معاف کرے تو اللہ نے کہا کہ میں معاف کر دوں گا اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو یہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت جب بھی ہم سے توبہ ہو جائے ہم توبہ استغفار کریں، لیکن ہم صبح شام توبہ کریں، چلتے پھرتے توبہ کریں، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنی گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک دم سے بے دھڑک کسی غیر محرم کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مالی ہے، کوئی اور ہے، میڈ ہے، کام کرنے والی ہے، والا ہے، لڑکے وغیرہ، مرد وغیرہ، یا ہمارا کوک ہے، ہم ان سب چیزوں کا تو بالکل بھی خیال نہیں کرتے نا، ان سب چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم لوگوں کو معاف کر دے اور ہمارے ایمان کو اتنا اسٹرانگ کر دے کہ ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو یہاں پر کیا چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ بس لوگوں تک پیغام پیغام پہنچا دوں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے پھر جہنم کی آگ ہوگی، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اور یاد رہے ہمیں کہ ان آیات کے اصل مخاطب کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ یہ آیتوں کے مخاطب کون ہیں؟ مشرکین مکہ ہے، جو مکہ کے جو لوگ تھے مشرک تھے، جو شرک سے کسی قیمت پر بھی باز نہیں آتے تھے، وہ شروع سے شرک کر رہے تھے کئی سالوں سے، کئی ہزار سالوں سے شاید، تو اس وقت ان کے پاس کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہے۔ اس دن میں پڑھ رہی تھی یا سن رہی تھی کیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کیا تھا کہ اس وقت جو جب جاتی بھی تھی، مطلب ان کا گھر تھا وہاں لیکن وہ کعبے کی طرف کبھی جایا کرتی تھی اکثر، تو وہ جب دیکھتی تھی کہ یہ لوگ بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے تو ان کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی، وہ کہتی تھی یہ نہ کرو، نہ کیا کرو، کیونکہ ایک دل کے اندر جو ہے نا غلط اور صحیح کا تو اللہ تعالیٰ نے ضمیر رکھا ہے نا، ہمارا بلدیت کی ہے ایک چیز کی،
تو پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی بھی شرک کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی بہکا کے لے بھی جاتا تھا کہ آؤ چلو وہاں میلہ لگا ہوا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سلا دیا ان کو، وہیں پر سو گئے 2 گھنٹے تک، اور پھر جب اٹھتے ہیں تو اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن ایک بندہ ہوتا ہے کہ اس کو برائی سے خود بخود ہی نفرت ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں کے اندر بھی حضرت خدیجہ بھی منع کرتی تھی کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، اور پھر اس طرح سے تو مشرک سے اس قسم کی بات نہیں آتا، اور یہی ان کی اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی۔ ایسے مشرکوں کی سزا کیا ہے پھر؟ جو مشرکین کا مکہ تھے، جو بات نہیں مانتے تھے اور ان کو اپنا وہ بناتے تھے، ایسے مشرکوں کی سزا تو پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم ہی ہوگی۔ لیکن مسلمان جو کم سے کم شرک سے پاک ہوں گے، ان سے اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی کام سر انجام ہو بھی جائے تو اس کی سزا ابدی جہنم نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں ملے گی، یہ میں نے آپ لوگوں کو بہت دفعہ بتایا بھی ہے، بلکہ اللہ انہیں مناسب سزا دینے کے بعد جہنم سے ان کو نکال لے گا۔ بھی ممکن ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، جہنم میں بھی نہ ڈالے گا، معاف بھی کر سکتا ہے اللہ، اور اگر ڈالے گا بھی تو اپنی سزا کاٹنے کے بعد پھر وہ واپس آئیں گے۔ اور اس کے بارے میں بہت لمبی سی حدیث ہے کہ وہ جب ان کو وہاں سے نکالا جائے گا جہنم سے، جیسے تنے ہوتے ہیں کھجور کے کالے رنگ کے، جیسے مثال بھی دیا گیا تھا کہ جب وہ تیز آندھی میں جب سب کے سب ختم ہو گئے تھے تو کھجور کے تنوں کی طرح وہ سارے کے سارے زمین میں پڑے ہوئے تھے ان کی لاشیں، تو کھجور کے تنوں کی طرح بالکل کالی سیاہ جیسی انسان کا جسم ہوگا اور وہ پڑا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے پانی جو ہوگا جنت کا یا جہاں کا بھی، اس سے اوپر جب ڈالا جائے گا تو وہ پھر آہستہ آہستہ پورا مطلب انسان بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن وہ جل بھن کر جب آئے گا جہنم سے تو آپ سوچیں کیا حال ہوگا۔ ایک انگلی بھی تو ہم رکھ نہیں سکتے چولہے کے اوپر یا آگ کے اوپر، یا ہم تھوڑی دیر کے لیے ماچس یا لائٹر جلا کے اپنے ہاتھ کو رکھیں وہاں پر، نہیں کر سکتے نہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا ہی نافرمان بندہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا تو پھر اس کو ڈال بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن اگر چونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے، یہ چیز ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جنت میں جانا تو ہے، لیکن اپنی سزا کاٹنے کے بعد۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ میں سے کوئی بھی مسلمان جو ہے سزا کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہم سب کو معاف کر دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین۔ تو یہاں پر یہ والی بات ہو گئی، جہنم کی آگ ہوگی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے، حالانکہ وہ عذاب دیکھ نہ لیں جس کا ان سے اللہ نے وعدہ کیا، جب تک وہ عذاب نہ دیکھ لیں گے شاید وہ لگتا ہے کہ باز نہیں آئیں گے۔ اب عذاب تو آخر والے دن ہی دیکھیں گے، مرنے کے بعد ہی دیکھیں گے، ابھی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ نہیں دکھائی ہے نا، لیکن ہاں دوسرے طریقے سے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ پھر جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور گنتی میں کم ہیں، یعنی کہ یہ جو ہجوم ہے مشرکوں کا، آج تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کی بھلا حیثیت ہی کیا ہے، ہم ان پر ہجوم کر کے یعنی ایک دم غلبہ ڈال کر انہیں مغلوب کر سکتے ہیں، لیکن عنقریب ایک وقت آنے والا ہے جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سے فریق کی تعداد تھوڑی ہے اور اس کے مددگار کم ہیں، اور یہ وقت فتح مکہ کا دن بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، بہرحال یقین نہیں، یعنی فتح مکہ کو اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ مکہ بھی فتح ہوگا، جس طریقے سے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اور جس طرح سے برے حالات وہاں پر ہوئے ہوئے تھے، لیکن یہ اس وقت توقع تھی کہ شاید ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو جائے، یا پھر یہ کہ وہاں آخرت کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پر یہ ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ایک منٹ سر، یہ بات بتائی جا رہی کہ تم سے وعدہ کیا جا رہا وہ قریب ہے، اس سے میرا پروردگار جو ہے، ہاں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب پروردگار کوئی لمبی مدت مقرر کر دے گا، یعنی ہم نہیں یہ بات بتا سکتے ہیں۔ اس آیت کے جو سوال جو تھے دہرائے بغیر کفار جو بار بار گھسے پٹے قسم کے سوال کا جواب پوچھ رہے تھے کہ قیامت کے دن کب آئے گا، تاریخ بتا دو، مجھے کچھ علم نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں،
اور نہ میں نے کبھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ کب قیامت آئے گی، میں کب دنیا سے جاؤں گا، کب کس کے ساتھ۔ جو اللہ مجھے سجھا دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب آپ دیکھیے کہ جب جوق در جوق لوگ دین میں شامل ہو رہے ہیں، تو اب آپ حمد کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، فسبح بحمد ربک، تو آپ وہ کیجئے۔ تو اس سے سمجھ گئے کہ اچھا میرا وقت آنے والا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اب آپ کا وقت آنے والا ہے، تو پھر ان کو پتا چلا، ورنہ ان کو کسی بھی انسان کو بھی نہیں پتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہے۔ بہت سے لوگوں سے جیسی کہتے ہیں کہ صبر کیجئے یا کوئی ایسی بات، دیکھیں ہمارے نبی نے کیسے کیا، بولے وہ روز نبی ان کی بات مت کیجیے۔ کیا مطلب ہے؟ پھر ہم کس کی بات کریں؟ پھر ہم کس کو نمونہ بنائیں اپنا؟ تو وہی جانتا ہے وہ جلد آئے گی یا دیر سے آئے گی۔ ہاں اتنی بات میں جانتا ہوں کہ آئے گی ضرور، ہاں وہ کب آئے یہ نہیں پتا کہ کب آئے گی، لیکن آئے گی ضرور، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اور لمبی مدت تک مقرر کرے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا۔ اللہ ہی کو غیب کا پتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، اللہ ہے وہ، اس نے پوری زمین بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں، ہمیں بنایا ہے، چرند پرند آسمان جتنی مخلوق ہے سب اللہ رب العالمین کی ہے۔ ایک ہی مالک ہے اور ایک ہی رب ہے جو اتنی ساری چیزوں کو چلا رہا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، تو ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک ایک فرد کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، ایک ایک چوٹی کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اگر سمندر میں ایک پہاڑ سمندر کے اندر کوئی پتھر بھی بڑا سا پڑا ہو، تو اس کے بیچ میں اگر سوراخ میں بھی ایک چوٹی ہوتی ہے، تو اس کو بھی رزق اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ ایک گرین کوئی گھاس کا ذریعہ بناتا ہے، یا کوئی اس کی خوراک کا کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ یعنی ہم سب کا رب، ہم سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور اس کو ہر چیز غیب کا علم ہے اس کو۔ یہاں پر بھی یہی بات پوچھی جا رہی ہے کہ غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اور وہ غیب آپ پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، وہی غیب جان، سوائے ایسے رسولوں کے جسے وہ غیب کی باتیں بتانا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے ہیں، تو میں وہی بات تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ پھر اس وحی کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ عالم الغیب سے مراد متعلق اللہ کا دستور یہ ہے کہ وہ یہ علم کسی کو نہیں بتاتا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں غیب کی کچھ باتیں کسی رسول کو بتا بھی دیتا ہے، اور یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جس کا بتانا دین کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہوتا ہے بتانا، تاکہ وہ لوگوں کو بتائے اور ان کو تسلیاں دے یا ان کو ڈرائے۔ مثلا یہ کہ قیامت ضرور آئے گی، اب اس کا وقت کب آئے گا؟ جب سورج کیا ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہوگا، یہ اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ ایک دفعہ لوگوں نے آ کے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ کب آئے گی نہیں آئے گی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ یعنی الٹا سوال ان سے کیا، الٹا سوال کیا۔ جب کوئی انسان بھی کسی کے ساتھ بہت عجیب عجیب سوال کرے نا، الٹا سوال اس سے کر لیجیے، تو پھر وہ جو ہے نا بالکل وہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل تم جنت میں جانے کے لیے، فردوس میں جانے کے لیے تیار بیٹھے، بس میں نے ساری تیاری مکمل کر لی ہے، اب مجھے تو بس صرف جنت میں پہنچنا ہے۔ تو یہی بات ہے۔ تو اس کے اشارہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قیامت کب آئے گی؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ٹھیک ہے، اب مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور یا یہ کہ قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، یا یہ کہ روز محشر میں اللہ کا لوگوں سے حساب لینا، اور جنت اور دوزخ کے حالات، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو قیامت اصل میں بات یہ نا کہ کہتے ہیں ہائی اللہ قیامت ٹوٹ پڑی، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اتنی زیادہ پریشانیاں آئیں کہ قیامت، ایسا قیامت ٹوٹ پڑی ہمارے گھر پہ یا کسی کے گھر پہ، قیامت ٹوٹ پڑی۔ تو قیامت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کافر اور مشرکین ہوں گے، نہ کہ مومنوں کے اوپر ہوگی، نہیں، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے ان پر کوئی قیامت نہیں ہوگی، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ قیامت، ان کو ان سب چیزوں سے گزرنا ہی نہیں پڑے گا۔ ان کے سامنے تو جنت، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کتاب میں اپنے، جنت ان کے بالکل قریب لے آئی جائے گی، ان کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، نہ ان کو کوئی فرشتے کھینچ کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے تپڑے مارتے ہوئے، نہیں، وہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو کیا ہم تو چاہیں گے یہ ہر چیز میں کہ ہمیں بھی اچھا ہی ملے، اور ہمیں کوئی فرشتے ایسے نہ لے جائے، ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، تو پھر بالکل ٹھیک ہے، اپنی تیاری کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، تو اپنی تیاری کریں آخرت کی، کسی نے منع تو نہیں کیا۔ اللہ کی کتاب ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، اور پھر اللہ اس کتاب سے پڑھیں گے ہمیں،
ہر چیز کا ہمیں پتہ چلے گا، صبر کیسے کرنا ہے، دکھ پر کیسے برداشت کرنا ہے، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کو ہم کو کیسے اس کو لے کر چلنا ہے، اس وقت کو کیسے گزارنا ہے، اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے۔ اور کیا آپ اپنا جب تھوڑا سا اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے اور اپنے آپ سے پوچھیے یہ بات کہ کیا میرے زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بستر پر لیٹتے کروٹ بدلتے آنکھیں کھلتی ہے آنکھ نیند سے، تو کیا فوراً آپ کو اللہ یاد آتا ہے؟ فوراً اگر اللہ یاد آتا ہے تو پھر سمجھیے کہ آپ نے اللہ کو پا لیا ہے، اور آپ نے اللہ کو یاد کر لیا، اللہ آپ کے پاس رہتا ہے، اس کا مطلب جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، بسم اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یا کوئی بھی دعا مانگا، کچھ بھی، اگر آپ کی نیند بستر میں ٹوٹتی ہے نا، یا کروٹیں بدلتی ہیں اور آپ جاگی ہوتی ہیں شعوری طور پہ تھوڑا سا جاگ جاتی ہیں، تو کیا اس وقت اللہ یاد آتا ہے؟ یا آپ گھڑی دیکھتی ہیں یا آپ سوچتی ہیں کہ میرا ٹائم ہوا اٹھنے کا یا نہیں ہوا، تو آپ کیوں اٹھنا چاہ رہی ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آپ نے الارم لگایا ہوا ہے تہجد کے لیے؟ تو اپنا محاسبہ کریں کہ کیا مجھے ہر وقت اللہ یاد آتا ہے؟ اگر آپ کو اللہ یاد ہوگا تو آپ واش روم میں بھی جائیں گی تو آپ دعا پڑھتی بھی جائیں گی، کیونکہ آپ کو اللہ یاد تھا، اللہ کے نبی کی بات یاد تھی، اطیع اللہ اور اطیع الرسول، جس نے رسول کی بات مان لے گا وہ سمجھو کہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ کل ہی میں پڑھ رہی تھی یہ، کہ جو اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے وہ سمجھو اللہ سے محبت، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جب مدینے میں گئی، میں وہاں پہ تو میں نے یہی اللہ کے نبی کے جب روضہ دیکھا اور وہاں پر گئی اندر کی طرف، تو میں نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے لیے لوگ کتنے تڑپتے ہیں، اور ہر ایک کہتا ہے کہ ہم مدینے کب جائیں گے، روضے پر کب جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سب تڑپتے ہیں لیکن آپ کی بات تو کوئی نہیں مانتا ہے، بہت کم لوگ مانتے ہیں۔ اتنی آپ نے باتیں بتا کر آئے، اتنی حدیثیں سنا کر آئے، اتنا اپنے کردار سے کر کے دکھا کے آئے، صرف ہمیں یہی طلب ہوتی کہ ہم جا کر وہاں پر سلام پیش کریں۔ لیکن ان کی آیتیں جو ہماری پوری زندگی میں، ہمارے اطراف میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ تو آپ کی بات آتی ہے سامنے، لیکن ہم کب مانتے ہیں اس چیز کو؟ تو یہ کیسی محبت ہے؟ پھر ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، میں آپ کا بار بار ذکر کرتی ہوں، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے۔ اللہ کے نبی ہم آپ سے محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہمیں عمل کرنے والا بھی بنا دیجئے۔ عمل ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ چھوٹ جاتا ہے، بھول بھول جاتے ہیں، شیطان ہمارے اوپر ایسا مسلط ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بھلا دیتا ہے، اسی وقت کوئی شور ہو جائے گا، اسی وقت کوئی چیز ہو جائے گی، کوئی بچہ آ جائے گا، کوئی گھنٹی بج جائے گی کہ ہم جو دعا پڑھنے والے تھے ہم بھول جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے یہ؟ تو میری پیاری بہنوں، بہت زیادہ اللہ کے ساتھ جڑیے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹ لیتے وہ مجھے پکارتے ہیں، اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بہت زیادہ اللہ کی طرف آتا ہے نا اس کو زیادہ ڈر لگتا ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ ہم سے یہ ہے۔ ہمارے پاس ہیں ایک آدھ لوگ ایسے، تو میں ان سے کہتی ہوں آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ آپ سے زیادہ ہمیں تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے، کتنا نیک ہے آپ تو۔ آپ ایک فرض کرو آپ ایک شہید کی ماں ہیں، آپ ایک شہید کی داماد ہیں، مطلب آپ کے سب شہید ہوئے آپ کے سارے لوگ، آپ ایک ایسی ماں ہیں، آپ نے اپنے بچے کو ایسی تربیت دی تھی کہ وہاں گیا میدان جہاد میں گیا اور وہاں جا کے شہید ہوا بہترین طریقے سے، بہترین طریقے سے اتنے لوگوں کو مارنے کے بعد شہید ہوا، تو پھر ابھی بھی آپ ڈرتی ہیں؟ اور آپ تو ایک منٹ آپ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ابھی بھی آپ اتنا ڈرتی ہیں؟ تو ہم لوگ کے اندر وہ ڈر، یہ خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ ہم تھوڑے سے عمل کر کے ہم کہتے ہیں کہ بس ہم تو بھائی اب تو ہم چلی ہی جائیں گے جنت میں کیونکہ میں تو اتنا کام کرتی ہوں۔ بہرحال اللہ کی رحمت سے نا امید تو ہمیں نہیں ہونا ہے، انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو پھر وہ کیا ہے، قیامت کیسے آئے گی؟
جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی نا، جو مطلب اصل بات یہی میں بتا رہی تھی کہ بدترین جو لوگ ہیں اصل تو قیامت ان کے لیے ہوگی، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو تو فوراً جنت میں لے جایا جائے گا، ان کو نہ گھبراہٹ ہوگی، نہ ان کے چہرے کلوج چھائیں گے، نہ ان کو الٹے ہاتھ سے دیا جائے گا مال نامہ، نہ کچھ ہوگا، نہ پیٹ کے پیچھے سے، نہیں بھائی، وہ تو چمکتے دمکتے حشاش بشاش وہ اپنا مال نامہ سیدھے ہاتھ سے لیں گے اور لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، جو دنیا میں نے اتنی تکلیفیں جھیلی تھی، میں نے صبر کیا تھا، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، سب لکھا ہوا تو ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ اس روز کیا ہوگا؟ محشر میں اللہ کا لوگوں سے حساب لینا، اور جنت اور دوزخ کے حالات وغیرہ سب حساب لیا جائے گا۔ آج کے دن تم نے اتنی زندگی کے اتنے دن، اتنے سال، اتنے منٹ، اتنے گھنٹے تم نے کیا کیا حرکتیں کی تھی، کیا کیا تم نے؟ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے 2 دن پہلے کھانا کیا کھایا تھا، ہمیں تو اتنا سے بھی ذرا سے بھی کوئی بات یاد نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے جو ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، روزانہ اس کا ایک پنا جو ہے نا الٹ جاتا ہے، ایک صفحہ الٹ جاتا ہے، اور ایک طرف سیدھے ہاتھ والے فرشتے لکھ رہے ہیں اور ایک طرف الٹے ہاتھ والے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ میں اپنا اعمال نامہ خود تیار کر رہی، میری بیٹی اپنا تیار کر رہی، میرا بیٹا اپنا تیار کر رہا، میرا شوہر اپنا تیار کر رہا ہے۔ تو تو اللہ محاسب نے حساب یسیرا، اللہ تعالیٰ ہم سب سے آسان حساب لے۔ آخرت کے دن حساب لیا جائے گا، تمہارے وقت کا حساب لیا جائے گا، تم نے اپنے وقت کو کہاں استعمال کیا، تمہاری صلاحیتوں کو، میں نے تمہیں بولنے کی طاقت دی، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت دی، کانوں سے سننے کی طاقت دی، سب چیزوں میں نے تمہیں دیا، تمہیں بہترین صحت عطا کی، تمہیں بہترین کھانا کھلا کھلا کے تمہارے گوشت اور خون اور ہر چیز کو تم نے بہترین تمہارا بنایا، ہڈیاں، اور پھر تم نے اسے کیا کام لیا؟ کیا کام لیا تم نے دین کا؟ دین کا کوئی کام لیا؟ کیا لوگوں کے ساتھ محنت مزدوری یا جو بھی کچھ ہے؟ تو کیا ہے، یہ سب چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد، اور یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے رسول کو بتایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچا دیا۔ اس کا بھی ضبط ہے، یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کے ذریعے وحی بھیجتا ہے تو اس کے آگے پیچھے نگراں اور محافظ بھی بھیجتا ہے، تاکہ یہ وحی بحفاظت تمام کمال اور بلا کسی آمیزش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے، یعنی کہ ان کے ساتھ اور نگراں بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کئی فرشتے ہوتے ہوں گے ان کے ساتھ آتے ہیں، دیکھیں انہوں نے صحیح صحیح بتایا یا نہیں بتایا، ایسا نہ ہو کہ جبرائیل علیہ السلام نے کچھ بتا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات آگے بتا دی اور جبرائیل علیہ السلام نے غلط بتایا، ایسا بھی نہیں۔ تو یہ سب چیزوں کے لیے یہاں پر یہ ہے کہ محافظ، دیکھیں مجھے بتا رہی ہوں میں آپ کو، سوائے ایسے رسول کے جسے کوئی غیب کی بات بتانا پسند کرے، پھر وہ اس وحی کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آیت میں آج پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں کہ وہ اس وحی کے ذریعے آگے پیچھے محافظ لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو محافظ کے طور پر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مزید فرشتے بھیجتا تھا کہ جا کے سنو کہ اس نے صحیح سے بتایا ہے یا نہیں۔ میں نے کوئی بات آپ کو بتائی کہ جا کے جی نا آپ یہ بات اپنی کلاس میں سب کو بتا دیجیے گا، اب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے آدھی بات بتائی، آدھی بات نہیں بتائی، یا کچھ باتوں کو گھما کر غلط بتا دی، تو آپ نے، جب ہم نے پوچھا آپ نے بتا دی تھی، آپ نے کہا ہاں جی ہم نے بالکل ویسے ہی بتا دیا تھا، جبکہ میں اگر کسی اور ساتھی کو بھی بھیجا تھا کہ آپ وہاں پر بیٹھیے گا، آپ بھی دیکھیے گا کیا بات ہو رہی، کیسے پروگرام ہوا، کیا ہوا، اس نے بتایا، اس نے بتایا تھا، اس نے کوئی خاص تو نہیں بتایا تھا، آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے تو یہی کہا تھا، نہیں اس میں سے ایک دو باتیں اس نے کہی تھی لیکن اتنا کوئی خاص زور نہیں دیا تھا اس پر، تو پھر کیا ہوا؟ تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل صحیح صحیح پیغام پہنچا دیا، اب اللہ تعالیٰ بھی اپنے وحی کے لیے آگے پیچھے محافظ لگا دیا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، خلیفہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو، رسول کو رسول کے ساتھ ساتھ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ آیت ہے یہ والی، کہ اللہ تعالیٰ وحی جب بھیجتے تھے تو یہاں پر بس وہ اس وحی کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا تھا، تم صحیح صحیح جا کے بتانا۔ اس لیے جب کوئی بات اوپر سے آتی ہے، ہم لوگ دین کے ایک سسٹم سے چل رہے ہیں، ہمارا نظم کوئی بات کہتا ہے، ہماری ناظمہ کوئی بات کہتی ہے، لیکن وہ جو بات کہے نا تو بات بھی صحیح ہونی چاہیے، آلتو فالتو باتیں کر کے گناہ اس کے اوپر بھی جائے گا اور دوسروں کے اوپر بھی جائے گا۔ اس لیے پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو خود، جو ہماری جو ہیڈ ہے، جو ہمارے لیڈر ہے، جو ہمارا امیر ہے، وہ خود بھی سچا اور صحیح انسان ہونا چاہیے، کہ ہمیں اس میں سے کوئی فکر کی بات نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم ہر ایک پر ہم نہیں وہ کر سکتے ہیں۔
تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ وہی کے آگے اور پیچھے محافل لگا دیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور جو کچھ ان رسولوں کو درپیش ہوتا ہے اس کا وہ احاطہ کیے ہوا۔ کیوں اللہ تعالیٰ محافظ بتا رہا ہے؟ خود بتا رہے ہیں اللہ۔ آئی فون والے فون بند کرے مائک اپنا، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہے، یعنی وہی الہی کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا جا رہا تھا اللہ کی طرف سے۔ اس جملے کے ویسے کئی مطلب بھی ہو سکتے ہیں، مثلا ایک یہ کہ رسول کو علم ہو جائے گا کہ فرشتوں نے اپنے پروردگار کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ فرشتوں نے رسول کے پیغامات پہنچا دیے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے ہی والا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کو علم ہو جائے گا کہ رسولوں نے اس کا پیغام ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں۔ اب ہمارا بھی یہ کام ہے کہ جب ہم نے سن لیا اللہ تعالیٰ کی نبی کی باتیں، اور اللہ کے ذریعے اللہ کا کلام نبی کے ذریعے سے ہم نے سن لیا، اب ہم نے آگے پہنچا رہی ہوں، تو اب ہمیں بھی ٹھیک ٹھیک پہنچانا ہے۔ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ گویا ان پہرے داروں کی اس وقت تک ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کے پیغامات فرشتوں کے ذریعے رسولوں تک اور رسولوں کے ذریعے سے عام لوگوں تک پہنچا نہیں دیا جائے۔ یہ ہے پوری ڈیوٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتے مطلب بھیجا جبرائیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ، وہ بھیجا کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے صحیح سے سنایا کہ نہیں؟ ہاں صحیح سنا دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سنایا کہ نہیں، لوگوں کو بتایا یا نہیں، وہ بھی اس وقت تک فرشتے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ نے صحیح صحیح بتائیں جلدی سب کو یہ آیتیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کے فوراً وہ آیتیں بتا دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں کے بعد سے ڈیوٹی ختم ہوتی تھی فرشتوں کی، وہ چلے جاتے تھے۔ سوچیے آپ ذرا، یہ باتیں تو مجھے لگ رہا ہے جیسے آج میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں۔ جب ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں پیاری بہنوں تو ہمیں بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ اس کو 100 دفعہ پڑھا ہوگا لیکن ہمیں یاد نہیں رہتی یہ باتیں۔ اب یہاں پر دیکھیں تو یہ پیغام جو ہے پہنچانا بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی بھی بہت اہم ذمہ داری۔ یہ کام دین کا ختم نہیں ہونے کے لیے آیا ہے، دین خدا نہ خواستہ مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو غالب کیسے ہوگا؟ اب تو فرشتے، اب تو رسول کوئی نہیں آ رہا، نہ ان کے ساتھ کوئی وحی آ رہی، نہ ان کے ساتھ کوئی فرشتے پیغام لے کر آ رہے، نہ ان کے ساتھ ان کے پہرے دار موجود ہے، لیکن انسانوں کے ذریعے۔ اب ہم انسان تو غلطیاں کریں گے نا، ہو سکتے ہم سے غلطیاں ہوں گی کیونکہ ہم لوگ کو اتنا زیادہ علم تو نہیں ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ علم تو ہوتا ہے، ہم پڑھتے بہت زیادہ ہے لیکن بھول جاتے ہیں۔ تو بھولنا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک وہ بنائی ہے نا، تو اس میں سے بھی ہم نے جتنا بھی بتایا ہم اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح صحیح وہ بات کو پیغام کو پہنچا دیجیے گا میرے ذریعے سے اور ہم سب کے ذریعے سے، لیکن ہماری پکڑ نہ کیجیے گا۔ جو بھول چک میں غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے ہماری گرفت نہ کیجیے گا، ہے نا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ اور جو کچھ رسولوں کو درپیش ہوتا ہے اس کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے، یعنی کہ ان کے جو انتظامات ہے ان سب اوپر اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور کنٹرول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو انتظامات کا۔ یعنی رسول پر بھی فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت جس طرح محیط ہوتی ہے، اگر وہ بال برابر بھی اس کے مرضی کے خلاف جنبش کریں گے تو فوراً ان کو گرفت میں کر لیا جائے گا، گرفت آ جائے گی ان کے اوپر۔ اور نہ نہ فرشتوں کی یہ مجال ہے کہ وہی الہی میں سے ایک لفظ کی کمی یا بیشی کرے، اور نہ رسولوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو وہی بھیجتا ہے اس کا ایک ایک لفظ گنتی میں آ چکا ہوگا۔ اسی طرح ہمیں بھی کوئی بات اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، جتنے بھی ہم سب دائی ہیں دنیا میں، کہ ہم کوئی ایسا الفاظ اپنی طرف سے نہ بولیں، اس کو بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ تو یہاں پر بس اس کو ختم ہو رہا ہے، جو کچھ رسولوں کو درپیش ہوتا ہے اس کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ ہر چیز کو گن کر اسے ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ اور وہ ہر چیز کو گن کر اس کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے اللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ